اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة دائمة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أنبيائك. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسين صلواتك الله عليه وبارك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وعزك دوءا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل سلام اور عرض ادب آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بہت زیادہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پروگرام رمضان میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ہوں آپ کے رضوان پہلے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک بار پھر انہوں نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم یہاں سے آپ کی خدمت میں ان حالات میں پروگرام کو پیش کریں. اور میں اپنی ٹیم کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جو اتنے ٹف سچویشنس میں یہاں آتے ہیں اور پھر پورا پروگرام مینیج کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ تک یہ کچھ انسائٹس پہنچا سکتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں. تو ہم ان میں کچھ کرنٹ ایونٹس کی بھی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ کہاں سے وہ استقامت جو لوگوں میں دکھائی دیتی ہے کہاں سے آتی ہے. یہ جو جذبہ ہے یہ جو نہ جھکنا ہے تسلیم نہ ہونا خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ سب کہاں سے آتا ہے. موضوعات سے بات کر رہے ہیں. آج ہماری جو گیسٹ ایکسپرٹ ہے ہمارے ساتھ ہیں محترمہ ام فاطمہ جعفری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور ہم کل بھی آپ سے کافی لمبی گفتگو ہوئی. آئی تھنک کہ ہمارا کرنٹ ایونٹس پہ کافی زیادہ ہم نے گفتگو کی اور ہمارا جو مین ٹاپک تھا ہم بات کرنا چاہ رہے تھے ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام پہ کیونکہ ایام علی ہے اور امام علی علیہ السلام ایک وہ امام ہے یا ایک وہ شخصیت ہے جو یقیناً ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. اور ان ایام کو کہا ہی گیا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے والے لوگ. تو انشاءاللہ میں چاہوں گی آپ وہیں سے ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام سے شروع کریں پروگرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا جائے گا باوجود اس کے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایمان لے آئیں اور انہیں ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا, ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. اور میں اس کو جو اپنی جو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اس کو میں نے تلاوت کیا اور اس کا میں نے جو ترجمہ بیان کیا کہ دیکھیے یہ ایام قرآنی ہے. قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. شکر خدا کہ خدا اپنے بندوں کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے, جیسا کہ ابھی ہم ایک پوری قوم کو امتحان میں مبتلا دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت جو ہماری سچویشن ہے وہ ایک
بڑی معنوی سی سچویشن بنی ہوئی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کیمرے کے پیچھے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں وہ ہمیں کس انداز سے دیکھ رہے ہیں یا ہمارے لیے کس طرح سے فکر مند ہیں، ہمیں دیکھ کے وہ کیا سیکھ رہے ہیں. لیکن یہ کہ جو میں اور آپ یہاں پہ وٹنس ہو رہے ہیں، میں اور آپ گواہ بن رہے ہیں لوگوں کو دیکھنے کے بعد، یہاں پہ یہ دعا اور مناجات کی جو راتیں گزری، شب قدر کی جو راتیں گزری، امام علی علیہ السلام کی شہادت کی جو شبیں گزری، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین اور مومنات کی جو ایک والہانہ جوش ہم آلریڈی بے وجہ رمضان دیکھ رہے تھے، اس میں 110% اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اس وقت ایک عظیم رہبر کو اپنے ہاتھوں سے نکلتا دیکھ لیا کہ ہم نے انہیں کھو دیا. بے شک کہ خدا کی تدبیر ہر چیز پہ بھاری ہے، تدبیر الہی ہر چیز پہ. بالکل. اللہ از ٹاکنگ کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ جو اہل ایمان ہو، روزے رکھو. روزے تم پر کیا کیا لکھ دیے گئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے تمہاری پہلی قوموں پہ لکھے گئے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کا انداز کلام جو ہے قرآن کے اندر وہ بدل گیا، اور جب خدا نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ایمان لے آئے کہ کیا وہ چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں میں تنہا چھوڑ دوں گا، میں ان کا امتحان نہیں لوں گا. اور دیکھیے میں یہاں پہ ایک بات کوٹ کرتی ہوں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان کی امت کو بھی امتحان سے گزارا جائے گا، تو نبی ہمارے کون سے نبی ہیں؟ ہمارے آقا دو عالم تمام انبیاء پہ گواہ نبی ہیں. آپ تمام انبیاء پہ اور ان کی امتوں پر گواہ ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مولا نے جیسے ہی جناب رسول خدا کو یہ بات پتہ چلی کہ میری امت بھی ایک امتحان سے گزرے گی، ایک امتحان سے گزاری جائے گی، تو اس کو بھی وہ امتحانات دینے پڑیں گے جو پچھلی قوموں نے دیے ہیں یا پچھلے انبیاء کی امتوں نے دیے ہیں. تو نبی کریم نے نماز ادا کی، مصلی پہ بیٹھے نماز ادا کی، اس کے بعد دست دعا کو بلند کیا، اور دست دعا بلند کرنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ میں نہیں چاہتا کہ میری امت کسی امتحان سے گزرے، کسی مشکل کا شکار ہو اور اس میں پاس نہ ہو سکے ٹیسٹ. تو اسی وقت حضرت جبرائیل آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کی امت کو کسی بھی اس میں ٹیسٹ میں نہیں ڈالا جائے گا، ہر طرح کے ٹیسٹ سے گزارا جائے گا، مگر 2 طرح کے ٹیسٹ ہیں جو اس پر 2 طرح کے عذاب ہیں جو اس پر نہیں آئیں گے. باقی عذابوں سے وہ گزرے گی، مگر جو 2 عذاب ہیں وہ نہیں اس پہ آئیں گے. کیا؟ ایک آسمان سے اس پہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا، ایک زمین سے کوئی عذاب اس کی طرف نہیں آئے گا، یعنی کہ نہ زمین پھٹے گی. بات کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہم نے ابھی کچھ وقت پہلے دیکھا کہ جب کیونکہ ویدر فورکاسٹ وغیرہ یہ سب سسٹم سب کے پاس ہے آج، ویدر فورکاسٹ دیکھ کے یہاں کی آئل ریفائنریز کو ٹارگٹ بنایا گیا سو دیٹ کہ یہ سارا دھواں جو ہے بادلوں میں تبدیل ہو کے ایسڈ رین کی صورت میں ایران پر گرے. لیکن ہم نے اس کے باوجود بھی دیکھا دشمن کی تمام تر کوششوں کے باوجود، اردو کے جب ایسڈ رین گرتا ہے تو اسکن پرابلمس، ڈیزیزز بچوں کو کافی، اور جب وہ گرتا ہے تو وہ سب پہ ایک جیسا گرتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کون ایک سائڈ والا تھا کون اس سائڈ والا تھا. جب جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا رحمت کی بارش بھی جب برستی ہے تو وہ سب پہ ایک طرح کی برستی ہے. یہ اپنا اپنا ظرف ہے کہ ہم اس سے کیا ہم نے لیتے دیکھا ہیں. کہ اس کے باوجود لائک جب دشمن نے یہ بھی کوشش کی کہ آسمان سے عذاب برسے لوگوں پہ، تب بھی بارش تو ہوئی لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ اس قدر نقصان نہیں ہوا جو انہوں نے ان کی جو کیلکولیشن تھے، ان کے جو محاسبات تھے. بالکل. آپ دیکھیے کہ میں نے آپ سے کہا کہ تدبیر الہی ہر چال دشمن پہ بھاری پڑتی ہے، اور بے شک کہ خدا قادر ہے، غالب ہے، اور غلبہ مومنین ہی کا ہوگا انشاءاللہ. کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے کہ آپ کی امت جو ہے وہ ہر طرح کے عذاب سے گزرے گی، صرف 2 عذاب اس پہ نہیں آئیں گے، ایک آسمان سے کوئی عذاب اور ایک زمین سے. ان کی زمین نہیں پھٹے گی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں پرانی امتوں میں، پرانی قوموں میں جنہوں نے تکذیب کی انبیاء کی، جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کے اوپر خدا نے عذاب بھیجا.
اور خدا کی دیکھیں اس کی ہدایت بڑی واضح ہدایت ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا کوئی پردے میں بیٹھ کے بات کر دے. اس نے اپنی آیات کو دنیا میں بھیجا. اس نے انبیاء کی صورت میں بھیجا, اوصیاء کی, اولیاء کی صورت میں بھیجا, کتاب تمام بالکل کتب الہی کی صورت میں بھیجا. اس نے صحائف کی صورت میں بھیجا. پھر اس نے تمام ایسے نبی پر کی حجت کہ جو رحمت للعالمین ہے. ٹھیک ہے. اور رحمت للعالمین کے اطراف میں جو شخصیات, جو مظہر ہیں, جو خدا کے نور کو ریفلیکٹ کرنے والے ہیں, جو خدا کو ظاہر دکھانے والے ہیں, جو خدا کے تجلیات کو اپنے وجود سے ظاہر کرنے والے ہیں, ان شخصیات کو اپنی آیات الہی بتایا, جس میں سب سے بڑی آیت کبریٰ امام علی علیہ السلام ہے, امیر المؤمنین ہے. اگر ہم دیکھیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام جو ہیں کیسے آیت کبریٰ خدا نے سب سے بڑی نشانی, حتیٰ قرآن صامت ہے, قرآن سے بھی بزرگ جو معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, خود علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. تو اللہ نے تدبیر امام علی کے بھیجنے کی تدبیر ایسے ہی نہیں کر دی کہ کعبے میں ان کی ولادت ہو گئی. کعبے میں ولادت ہوئی ہے, زندگی انہوں نے کیسی اپنی مبارک گزاری, انہوں نے کتنے صبر میں زندگی گزاری. اور دیکھیے کہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص با ایمان ہے تو اس کو جو سب سے بڑی منزل سے گزرنا پڑے گا کہ وہ اپنا ایمان کامل کر سکے اور کامل ایمان پہ قائم رہ سکے, تو اسے صبر کرنا پڑے گا. اسے جو دنیا کے مصائب ہیں, جو دنیا کے امتحانات ہیں, جب وہ ان سے گزرے گا تو وہ کیا کرے گا, صبر اگر نہیں کرے گا تو اس کا مطلب اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے. کیونکہ جو ایمان کا سر, جیسے ہر چیز کا ایک سر ہوتا ہے, اسی طرح جو بدن ایمان ہے اس کا سر صبر ہے. تو جب ہم مولا کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا نے کتنے مصائب برداشت کیے اور کتنا صبر کیا. اسی طرح جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں بحیثیت نبی اکرم, بحیثیت خاتم نبی, کہ ایک ایسا نبی جس کے اوپر اللہ نے تمام حجتیں تمام کر دی ہیں کہ اب ان کے بعد کوئی اور نبی ہدایت کے لیے نہیں, ہدایت کو تمام کر دیا میں نے. اور آفٹر انٹروڈیوسنگ ہز وصی, اللہ نے نبی نے فرمایا کہ اب میرے بعد, مگر اس وقت فضیلتیں بھی بتا رہے ہیں. نبی کی زبان سے اللہ نے اس کے وصی کی فضیلتیں بھی بتائی ہیں, ایکسکیوز می, کہ فضیلتیں بھی بتاتے رہے, اور ان کی اتنی کرامت, ان کی اتنی شخصیات کو واضح کر کے نبی نے پیش کیا. ایسا نہیں ہے کہ میری طرح اور آپ کی طرح ایک احساساتی بات تھی کہ مولا محبت میں, کہ میرا نواسا ہے تو میں محبت میں گود میں لے لوں, یا یہ میرے چچا کا بیٹا ہے تو میں محبت بہت رکھتا ہوں تو میں اس کو اپنا وصی بناؤں گا, جانشین. نہیں, نبی وہ نبی ہیں جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے. نبی کی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہیں نکلتا جو اللہ کی جانب سے نہ وارد ہوا ہو. تو اگر آپ کتاب خدا پہ ایمان رکھتے ہیں, اگر آپ لا الہ الا اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, تو آپ پہ واجب ہے کہ وہ کلمہ نبی جو نبی کے لبوں سے صادر ہوا اس پر بھی آپ ایمان رکھیں. تو جب نبی کے کلمات سے ہمیں ملتا ہے, بارہا علی علیہ السلام کے فضائل ہمیں دیکھنے کو سننے کو مل رہے ہیں, اور پھر خدا نے بارہا مشخص کیا, واضح کر دیا, کوئی حجت نہیں چھوڑی تھی اس قوم پہ. ہم اس وقت امت کی بات کر رہے ہیں کہ ولایت علی کو امتحان سے گزرنے کے لیے, اس ٹیسٹ سے گزرنے کے لیے ولایت علی پہ ایمان لانا کتنا ضروری تھا. اور اگر ہم نے وہاں پہ نیگلیجنس کر دی تو اس کا مطلب ہم نے اپنے ہاتھ سے کلمے کو ختم کر دیا ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ کو نہیں مانا, ہم نے زبان سے تو اقرار کر لیا مگر ہم اپنی بیعت پہ پورے نہیں اترے. ہم نے لا الہ الا اللہ کہا, میں نے جیسے کل کہا تھا کہ بیعت کے 3 مراحل ہیں. زبان سے اقرار, سب سے پہلے دل میں اقرار کریں, دل میں قبول کر لیں, راسخ کر لیں اپنے دل میں, اور اس کے بعد اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے, زبان سے اظہار کریں, اور تیسرا مرحلہ کیا ہے, اپنے عمل سے ظاہر کریں. اور عمل سے جب آپ ظاہر کریں گے تو کیا ہوگا, پھر آپ پہ مصیبتیں آئیں گی, پھر آپ پہ تکالیف آئیں گی, پھر دشمن آپ کی کھوج میں رہے گا. اور اس وقت جب وہ سب چیزیں بلائیں آپ کا پیچھا کریں گی, اس وقت اگر آپ استقامت دکھائیں گے, اس وقت اگر آپ صبر سے قائم رہیں گے, تو آپ کو خدا
سرخرو کرے گا. خدا آپ کو جس طرح نبی اکرم جب مصلی پہ بیٹھے اور آپ نے کہا کہ خدایا میری امت یہ امتحان نہیں دے سکتی, کیوں میں ایک رحمت للعالمین نبی وہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کی امت میں سے کسی بھی شخص کو کوئی ایذا پہنچے. مگر مولا کو جب دیکھا اس طرح سے پریشان اور مضطرب, تو اللہ نے دوبارہ حضرت جبرائیل کو بھیجا اور پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ پھر ہم حق اور باطل کو واضح کیسے, سچے اور جھوٹے میں تمیز کیسے کروں میں. بالکل, کہ منافقین کا دیکھیے منافقین کا پتہ کیسے چلے گا, پھر میں مشرکین اور منافقین کو واضح کیسے کر سکوں گا, میں سچوں کو کیسے دکھا سکوں گا کہ, اور قرآن میں خدا بارہا فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, تو وہ کون سے سچے ہیں, وہ کون سے سچے ہیں, کیا وہ سچے ہمیں آج دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ؟ وہ خدا نے دیکھیے اس ٹائم پہ جو بھی ہم وقت گزار رہے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین طریقے سے واضح کر دیا, اتنا مشخص ہے حق اور باطل. انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں ابھی دیکھیے جو امتحانات ہوتے ہیں, جیسے میں اپنی ورس پہ آؤں واپس کہ سورہ عنکبوت میں جو خدا فرما رہا ہے کہ وہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تنہا چھوڑ دیے جائیں گے باوجود اس کے کہ وہ دعوے دار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے, تو کیا وہ ٹیسٹ نہیں کیے جائیں گے, ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. تو دیکھیے امتحانات, کچھ امتحانات فردی امتحانات ہوتے ہیں, کچھ اجتماعی امتحانات ہوتے ہیں, کچھ قومی امتحانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے کہ فردی امتحان کیا ہو سکتا ہے. فردی امتحان یہ ہوگا کہ کسی کا کوئی بچہ بیمار ہو گیا, یا کوئی مال سے محروم ہو گیا, یا کوئی صحت کی کسی مشکل میں, ہاں, یا پھر یہ کہ اس نے اپنے زندگی کے اندر جو ہے دوستوں سے زیادہ شاید دشمن بنا لیے. ٹھیک ہے, وہ اپنی زندگی میں توجہ نہیں کر سکا, یہ اس کا فردی امتحان ہوا. یعنی کہ اس نے اپنے کوشش کرتا رہا ٹریک پہ رہنے کی, لیکن وہ اس پہ نہیں قائم رہ سکا. کون چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بیمار رہے, کون چاہتا ہے کہ اس کا وہ مشکلات سے گزرے, مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہ ٹیسٹ آپ کا, اس ٹیسٹ سے جب آپ گزر رہے ہیں, آپ کی اسٹیٹ آف دیٹ ٹیسٹ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ جو ہیں پاس ہوں گے یا فیل ہو جائیں گے. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے, حالات کو برا بھلا کہنا شروع, اور کچھ نہیں ہوتا, اتنا اپنے اندر بغض اور دکھ اور کینہ بنا لیتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں خدا نہ خواستہ سے باران ہے. خدا نے فرمایا کہ باران جو ہے وہ رحمت ہے, بارش رحمت ہے, مگر اگر کسی کا کوئی گول پورا نہیں ہو رہا, کچھ کر نہیں پا رہا, وہ تو اس بارش کو خدا نہ خواستہ برا کہے گا, وہ ہوا کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا. تو یہ کہ وہ ایک اپنے لمیٹڈ نظریے سے اس چیز کو دیکھتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے خدا کو, اس کی اقرار تو کر لیا لا الہ الا اللہ کا, اس نے نبی کا تو اقرار کر لیا ہے, لیکن وہ اقرار اس کا اقرار اس کے وجود کا حصہ نہیں بنا ہے. اس نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے. اگر وہ اس پہ ایمان لے آئے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلا, یا میرے خدا نے قرآن میں یہ کہہ دیا, کتاب میں اپنی میں یہ کہہ دیا, تو یہی تو پچھلی قوموں نے کیا تھا کہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے. اگر وہ ایمان لے آتے, اگر وہ اس بات پہ یقین کر لیتے, یقین ایمان کا حصہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر جو ٹیسٹ سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو فیل کر سکتا ہے فردی امتحان کے اندر, اور کچھ لوگ ہیں ان کے اوپر مشکل آتی ہے, وہ اور زیادہ نکھر جاتے ہیں, اور زیادہ سمر جاتے ہیں. کیسے کہ حضرت موسیٰ سے جب اللہ نے کہا کہ تم میرے پاس آؤ, تو ایک شکست گریا لے کے آنا, اور شکستہ دل لے کے آنا, ٹوٹا ہوا دل. اور دیکھیے کہ اس وقت جو ہماری سٹیٹ ہے, اس دوران میں جو بھی ہم نے 15 دن جو گزارے ہیں, ہمارے دل بری طرح ٹوٹے ہوئے تھے. میرا نہیں خیال کہ کسی نے بھی پہلے والے رمضان جیسا رمضان یہاں پہ گزارا ہوگا. ان کے دلوں کی حالت تغیر میں تھی, ہر وقت ہم حالت اضطراب میں تھے. تو وہ جو اضطراب کی حالت ہے, وہ جو ٹوٹے ہوئے دل کو شکستگی دل, خدا کو جو چاہیے ہم نے ابھی وہ وٹنس کی ہے. اور اگر ہم اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے خدا کی بارگاہ میں اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کریں گے, تو خدا یقیناً مستجاب کرے گا انشاءاللہ, کہ خدا ہماری آنکھوں کو وہ وقت, وہ نور ضرور دکھائے, جلد سے جلد ہم نور محمد کو دیکھ سکیں اس زمین پہ انشاءاللہ. اور جو ہے جب اور فردی امتحانات جس میں اللہ ہمیں مبتلا کرتا ہے, ہم اس میں بھی پاس ہو سکیں. تو جب حضرت موسیٰ جو تھے وہ جا رہے تھے,
ان کا تھا دل کہ وہ نا کہ وہ طور پہ جانا تھا انہیں، تو انہوں نے نا وہ ایک ساحل کے پاس سے کسی ایسی جگہ پہ گزرے جہاں پہ نا ارد گرد سب کیچڑ سا تھا اور کوئی شخص تختے پہ پڑا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے نا یا خدا تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اس کے پاس جائیں نا، کہ اس شخص سے جا کے ملیں. حضرت موسیٰ کتنے جلیل القدر نبی ہیں اللہ کے، مگر اللہ نے جب کوئی چیز سکھانی ہوتی ہے تو اپنے نبی کو بھی کہاں پہ کہتا ہے کہ کہاں جاؤ. وہ اس شخص کے پاس جاتے ہیں تو کوئی بوڑھا شخص ہوتا ہے، نہ اس کی آنکھیں تھی نہیں، نہ اس کا جسم کے اعضاء ہل سکتے ہیں، معذوری کی حالت میں پڑا ہے اور ہل بھی نہیں سکتا. کوئی اور آ کے اس کے منہ میں نوالا ڈال دے تو ڈال دے. وہ کیا کہتے وہ نا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، تو اس کی زبان سلامت ہے، وہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے. سبحان اللہ، تو نے یہ میں یہاں پہ کیا دیکھ رہا ہوں، تو نے مجھے آنکھیں عطا کی ہیں، باقی جو تو نے میں جس بھی حالت میں ہوں میں تیرا بندہ ہوں، تیری طرف سے ہوں، تو نے مجھے جس بھی امتحان میں ڈالا میں تجھے الحمدللہ. ہاں. وہ اب دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی کیا، اس کا وجود ہے، اس کے پاس کیا ہے، نہ گھر ہے نہ در، ان کے وہ یہ سب سوچتے ہیں کہ یہ کس بات پہ اتنا مزے لے لے کے اللہ کا نام لے رہا ہے، اتنے مزے لے لے کے خدا کا شکر ادا کر رہا ہے. تو حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اس کی آنکھیں بھی چھین لو. وہ نیچے آیا اور انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ نے کہ اس کی جو آنکھیں تھی نا، ان کے ہماری آئیز کیا ہیں، دے آر جسٹ واٹر، اوکے، پانی ہی ہے نا. تو وہ اس کی آنکھیں جو تھیں آنکھوں سے باہر آ گئیں اور وہ یہاں پہ اس کا وہ آئی بال وغیرہ اس کا نظر آ رہا ہے، اس کا آنکھوں میں تو نہیں رہا، نور تو نہیں رہا اس کے پاس. تو وہ کہہ رہا ہے کہ شکر ہے خدایا، جب تک تو چاہ رہا تھا کہ میں تیری دنیا کو دیکھوں، تیرا نظارہ کروں، تیری فطرت کو دیکھوں، میں نے دیکھا. اب تو نہیں چاہتا، میں تیری رضا پہ راضی ہوں. اور صرف یہ دیکھیے مثلا دیکھیے یہ فردی امتحان سے انسان گزر رہا ہے نا، لیکن کتنا عالی خدا کی نظر میں ہو رہا ہے. مگر مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ ہم چھوٹی سی مشکل کے اوپر سب کچھ مائنس کرتے ہیں، ہر نعمت خدا کو، ہر رحمت خدا کو بالکل پس پش ڈال کے گلا اور شکایت کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوموں کا امتحان لیتا ہے. قوموں کا امتحان کس طرح سے لیتا ہے؟ اگر ہم اپنے ابھی پریزنٹ دور میں دیکھیں کہ کون سی ایسی قوم ہے جو امتحان سے گزری ہے، تو ہم اس کی 8 سالہ جنگ کو دیکھیں گے جس سرزمین پہ آپ اور میں موجود ہیں. اس کی 8 سالہ جنگ میں دیکھیں کہ اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اتنے یعنی کہ بٹالینز آگے چلی جاتی تھیں اور ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا تھا، اور انہیں بس یہ آس ہوتی تھی کہ شاید پیچھے سے کوئی کمک آ جائے، کوئی مدد آ جائے. مگر وہ جو جانباز ہیں وہ سب آگے چلے گئے ہیں. کس کے سہارے چلے گئے ہیں؟ اللہ کے سہارے چلے گئے ہیں. اپنے جو ان کا ارادہ ہے وہ اپنے ارادے کو خدا کے ارادے سے متصل کر دیتے ہیں. اب کیا ہوا کہ جب ہم نے دیکھا کہ اس ٹائم پہ جب جو بھی مثلا تھے خائنین تھے، فرعین کہوں، فرعون کہوں وقت کے، یا کیا کہوں، کہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ ہم 3 دن کے اندر ہم تہران میں بیٹھ کے کافی پئیں گے. تو 3 دن کا جو دعویٰ تھا وہ 8 سال میں بدل گیا، مگر حسرت پوری نہیں ہو سکی. تو یہ ایک قوم جب اپنے آپ کو جم کر لیتی ہے، ایک قوم جب اپنے آپ کو ایک پیج پہ لے آتی ہے، اپنی جان کو مائنس کر دیتی ہے، کہتی ہے خدا نے ہمیں اس امتحان میں مبتلا کیا، ہم نے اس میں فیل نہیں ہونا. اور پھر خدا کہتا ہے کہ اچھا، پھر وہ ایسے آزماتا ہے کہ جیسے میں نے کل شہید خرازی کی مثال دی آپ کو، کہ اللہ کہ آپ اس پہ جبہے پہ لڑ رہے ہیں، آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا، آپ واپس آئے، لائے گئے، واپس خود نہیں آئے، لائے گئے کیونکہ بے ہوش ہو گئے تھے. اب واپس بازو کو پٹی کیا گیا، بازو تو کٹ چکا ہے. کتنی بدن میں اذیت ہوگی اور کتنی وہ اس وقت جو فیلنگ انسان کی ہوتی ہے، جو اس کا جیسے کہ جس کو بہت زیادہ ہماری کہتے ہیں نا طاغوت نے اور دشمن نے بہت میٹھے ریپس کر کے ہماری منہ میں وہ گولیاں ڈال رہا ہے کہ آپ کی ڈپریشن از دس، فلاں از دس، آپ نفسیاتی کسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتے ہیں. اب اسلامک سائیکالوجی کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ، تو اس سے پہلے وائی اٹ واز ناٹ انٹروڈیوسڈ بائی اسلام، اوکے. تو اس میں کوئی ریزن ہے، اس لیے کہ اگر انسان کسی کا حق پامال نہیں کر رہا، دوسرے انسانوں کا حق پامال نہیں کر رہا، اگر انسان دوسروں کو اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہا ہے دوسروں کی طرف،
مثلا اپنے رشتہ داروں کی طرف، اپنے جو اس کے خانوادے میں لوگ ہیں ان کی طرف، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو جانتا ہے، اپنی سوسائٹی کی طرف، اپنے محلے کی طرف، اپنی انجمن کی طرف اگر وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ اتنی رکھتا ہے، اگر وہ 5 وقت کی نماز کو خدا کی جانب سے جو باجماعت نماز کا ہمیں حکم ہے اس میں بہت خوبصورتی ہے، بہت پیاری چیز ہے، تو ہمارا کوئی بھی شخص کبھی اپنے آپ کو ڈپرائیو محسوس نہیں کرے گا، کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرے گا۔ تو جب ہم اپنے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو ڈپرائیو ہی نہیں ہونے دیں گے، تنگ ان کو مشکل میں رہنے ہی نہیں دیں گے، تو کیسی کوئی مشکل نفسیاتی آ سکتی ہے کسی کے اوپر۔ آپ تو دیکھیے یہ کہ سب اللہ تعالیٰ پر توکل کا نتیجہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مقام رضا پر پہنچنا۔ مقام رضا پہ جب پہنچنا، اور مقام دیکھیے رضا پر پہنچنا کوئی آسان سی بات نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم امتحانوں سے گزرتے ہیں، اور امتحان کبھی فردی امتحان ہوتے ہیں یا کبھی قوموں کے امتحان ہوتے ہیں، جس طرح سے ابھی ہو رہا ہے۔ دیکھیں ابھی میں نے تو یہ ایک میں نے بڑی اچھا اگزامپل شاید دے دیا، اگر ابھی میں اور آپ اس پریزنٹ ٹائم میں اگر ریلیٹ کریں تو کون سی وہ قوم ہے جس وقت ایک امتحان سے گزر رہی ہے؟ غزہ کی قوم ہے، ٹھیک ہے، کتنے مظلوم ہیں، پچھلے 74-75 سال سے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اچھا وہ قوم تو عذاب میں مثلا امتحان میں سے گزر رہی ہے، آج بھی ان کے بچے کی زبان سے آپ خدا کا کلمہ سنیں گے؟ بچہ شہید ہو رہا ہے، بڑا بھائی بیٹھ کے اس کو تلقین کر رہا ہے کہ تم اللہ کا کلمہ پڑھو، اللہ کا نام لو، دنیا سے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، ان کے خاندان چلے گئے ہیں، وہ ملبوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ربلز آف ہومز ان کے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، پھر بھی وہ خدا کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ خدا ہمیں مدد بھیجے گا، خدا ہماری مدد کرے گا۔ کیوں؟ اور وہ ان ارد گرد کے جو بے ضمیر اور ضمیر فروش لوگ جو ہیں ان کو وہ اشارہ کرتے ہیں، وہ معصوم بچے، کہ ہم تمہاری شکایت کریں گے خدا کی بارگاہ میں کیونکہ تم نے ہماری مدد نہیں کی۔ کیونکہ دیکھیے امت مسلمہ بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم واحد کی مانند ہے، اگر ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ ایک پورا چھوٹی بدن سی درد پھانس چبھ محسوس جاتی کرتا ہے، ہے، پورا چھوٹی سی بدن درد پھانس ہے نا، بالکل۔ مگر مجھے اذیت کرتا ہے، کوئی ذرا سی مجھے تکلیف پاؤں میں ہو گئی، کوئی ذرا سی میرے کان میں درد ہے، میرے پورے بدن میں اذیت رہتی ہے۔ تو کیوں کہا کہ اتنا بڑا خود مولا کا یہ فرمان ہے کہ امت مسلمہ جسم واحد کی مانند ہے، جسم کا کوئی حصہ درد کرے، کیسے ہمارا کوئی حصہ درد نہیں کر رہا؟ آپ ہمارا حال دیکھیں، پورا بدن لوگ بے قرار تالیاں ہوتا بجا ہے۔ رہے ہیں بالکل۔ ان لوگوں کے لیے، ان حکمرانوں کے لیے کہ جو اس غزہ کے بلکتے سسکتے بھوکے نہتے بچوں کو، جن کے سر پہ اس وقت چھت بھی موجود نہیں ہے، جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ ایک ظالم قوم چھین چکی ہے، ٹھیک ہے، مگر جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو عیاشی میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کے کھانے چل رہے ہیں، ان کے ٹی وی پروگرامز، حتیٰ میرا اپنا وطن پاکستان جو ہے اس کی کیا حالت ہے کہ وہاں آپ ٹی وی آن کریں صبح کے وقت، وہ الفاظ نہیں میں بتا سکتی، شاید ہم آن ایئر وہ جملے نہیں بول سکتے، کہ وہاں پہ صرف آپ کے لباس کی بات ہے، آپ کی خوراک کی بات ہے، آپ کی باڈی امیونٹی کی بات ہے، آپ کس طرح سدا بہار جوان رہ سکتے ہیں، آپ کس طرح اپنی بیوٹی کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ اور کیا بولوں، لباس کے پیچھے دشمن نے، لشکر شیطان نے خدا کی امت کو، نبی محمد کی امت کو لشکر شیطان نے اپنے پیچھے لگایا، اور وہ اندھا دھند ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور خدا قرآن میں فرما رہا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے نمازی ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ کتنے سچے ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے انہیں کس مشکل سے گزارا اور ان کے لبوں سے شکر کا کلمہ نہیں گیا؟ تو خدا تو مجھے قرآن میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو میں لشکر شیطان کے پیچھے کیسے ہوں؟ اگر لشکر شیطان کے پیچھے مجھے چلنا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں جو یہ کہہ رہی ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ میرا کلمہ نہیں ہے، اس کا مطلب صرف زبان سے لکلکائے زبان ہے، اور اگر یہ لکلکائے زبان ہے تو یہ مجھے کچھ فائدہ نہیں دینے والا۔ یہاں میری زندگی کی ڈور ختم ہوتی ہے، یہاں میری زندگی کی سانس کی ڈور میرے کٹتی ہے، تو میرا انجام کس کے ہاتھ میں ہے؟ قرائن وقت کے ہاتھ میں ہے، یا اس خالق کردگار کے ہاتھ میں ہے جس نے بارہا مجھے تنبیہ کی، بارہا مجھے الرٹ کیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ پھر میں انہیں کیسے ٹیسٹ کروں؟
تو کہا خدایا تیرا وعدہ سچا ہے. ٹھیک. تو اب اگر ہم دیکھیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا خود کتنی مشکلات سے گزرے ہیں. بالکل. جتنا محبوب نبی تھے، جتنے پسندیدہ تھے، جتنے ہر دل عزیز تھے، اتنے ہی امتحانات سے اللہ نے گزارا. کیسے کیسے اس طرح کی کہ یہاں تک نوبت آئی کہ خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہان فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ جتنی مشکلات میری زندگی میں میں نے دیکھی ہیں، میرے مدت میں اپنے اس کے نبوت کے مدت میں دیکھی ہیں، اتنی کسی اور نبی پہ نہیں گزری. جتنی مشکلات میں رہا ہوں مجھے لوگوں نے ٹیسٹ کیا ہے. آپ امیجن کریں کہ وہ نبی یہ کلمات کہیں جو خود رحمت للعالمین ہیں، وہ نبی کی جو مثلا بارہا ان شخصیات کو خود نبی مکرم کے جو کلوز ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کوئی چھوٹی سی ذات نہیں ہے. یہ وہ بیوی ہیں کہ جو 14 معصومین میں تنہا ہیں، تنہا خاتون سیدہ فاطمہ ہیں. آپ دیکھیں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، ہم جب زیارات کی تلاوت کرتے ہیں، مختلف زیارتیں یقیناً ہم سب پڑھتے ہیں، ہر زیارت کے آغاز کا انداز مختلف ہے. اور جب ہم بی بی فاطمہ زہرا کی پڑھتے ہیں زیارت تو وہ کس طرح سے شروع ہوتی ہے؟ اے وہ جس کا امتحان لیا گیا، یا ممتحنہ کہہ کے خدا وہ مولا نے جو بیوی کی زیارت ہمارے تک پہنچی ہے وہ کس طرح سے ہے کہ وہ جس کا امتحان لیا گیا. ان کے آغاز ہی ان کا کتنا چھوٹا سا سن ہے بیوی کا، اور ان کی جناب رسول خدا سے محبت دیکھیں، رسول خدا کے ساتھ ان کی جو کنیکشن ہے، بیوی کا تعلق ہے، وہ کتنا ڈیپ ہے. اور بارہا رسول خدا نے بیوی کا تعارف کرایا، بارہا ان علی کا تعارف کرایا جو آیت کبریٰ ہیں، جو آیت سب سے بڑا معجزہ نبی رسول خدا کا، محمد مصطفیٰ کا، علی مرتضیٰ ہے. مگر لوگوں نے کیسا اس پہچانا نہیں، کیسے نہیں پہچان سکے، سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تو اپنی آیت کو آیت میں لپیٹ رہا ہے، بھیج رہا ہے تو کعبے میں، دنیا سے جاتے ہیں تو مسجد میں نماز میں مشغول ہیں. اور امت اپنے آخری پیغمبر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے آخری حجۃ الوداع پہ آج وہ کہہ دے جو آپ اس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کہا تو آپ نے گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. آپ امیجن کریں کہ کس طرح سے لوگ اتنے بے بصیرت ہو سکتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا. اور آپ کو پتہ میں بعض دفعہ جب انسان سوچتا ہے تو پھر آج سوچتا ہے کہ یا اللہ، یہ غزہ کے لوگ، یہ مشکل میں گھرے ہوئے بچے، یہ بھوکے بلکتی سسکیاں لیتے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم، یہ دنیا کو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کو پتہ دنیا کو کیوں نہیں نظر آ رہے؟ کیونکہ خود کو لشکر شیطان کا حصہ بنا چکی ہے یہ دنیا. باوجود اس کے کلمہ خدا پڑھتے ہیں. اور اسی لیے تو اللہ نے بارہا قرآن میں بھی کہا نا کہ اس زبان سے کہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے مگر یہ ایمان نہیں لائے. ایمان تو کیا، یہ اسلام بھی نہیں لائے. ایمان تو اس سے بھی اعلیٰ درجہ. بالکل بالکل. یہاں پہ ایمان اور اسلام کی بات آپ نے کی تو اسلام کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی. جس طرح سے کہتے ہیں کہ تسلیم ہونا، اور ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی تسلیم کی بات کی کہ یہ قوم جو اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کسی طاغوت کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تسلیم ہوتے ہیں، سرخم تسلیم ہوتے ہیں، یا انفیکٹ کچھ آئمے کی جو زیارات ہے، معصومین کی زیارت میں بھی یہی کہا گیا کہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم تسلیم جو سلام کرتے ہیں اس میں ہمارا یہی ہوتا ہے کہ آئی سرنڈر نا، اور اب میں آپ کی بارگاہ میں آیا تو یہاں سے مجھے پاک و پاکیزہ نکلنا ہے. دیکھیں نا کہ ابھی جیسے کل بات ہو رہی تھی کہ یہ آخری اشرا، ہم نے خود کو مبرہ کیسے کرنا ہے، خود کو پاک کیسے کرنا ہے، خود کو اس نارے جہنم سے بری کیسے کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وعدہ دے چکا ہے، اللہ تو فرما چکا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب میں خود بھی میں تو کوئی قدم اٹھاؤں نا، میں خود کتنا نزدیک آ سکتی ہوں، میں خود اپنے آپ کو کتنا نزدیک لا سکتی ہوں. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور پھر کہا کہ نبی کو کیا کہا گیا کہ کہا کہ نہیں، آخر میں غلبہ آپ کا ہوگا. آخر میں جو دین حق ہے وہ ہر زبان پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ دور کون سا دور ہوگا؟ میں نے اور آپ نے وہ دور جناب رسول خدا، کیا وہ مدینے میں ختم ہو گیا؟ نہیں. کیا وہ
کوفہ میں امام علی کے دور میں ہم نے دیکھا کہ وہ دین حق زبانوں پہ آ گیا اور غلبہ آ گیا دین حق کا نہیں. ہر امام کی آپ زندگی میں دیکھ لیں کہ وہ ہمیں سامرہ میں نظر آیا, کاظمین میں ختم ہوگا, کہاں پہ ہوگا وہ غلبہ؟ کہاں نظر آئے گا وہ غلبہ؟ تب نظر آئے گا جب امت واحدہ بن جائے گی. یہ دیکھ رہی ہے, امت واحدہ بن جائے گی, یہ ایک مشت کی مانند ہو جائے گی کہ اسے کوئی اس میں جدائی ڈالنا ممکن نہیں رہے گا, اس کو فرق کرنا مشکل نہیں رہے گا اس وقت. اور اگر خدا نہ خواستہ ایز این امت یعنی کہ ایز اے امت ہم اپنے اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو پھر ہمارا خدا ہی حافظ ہے. لیکن خدا فرما رہا ہے کہ میں مستضعفین کے ہاتھ میں آخر میں دین حق کا پرچم دوں گا اور دین حق جو ہے وہ سربلند ہو کے رہے گا. تو وہ کون سا ٹائم ہوگا؟ وہ آخر الزمان کا ٹائم ہوگا. وہ آخر الزمان کا ٹائم کیا ہمیں آج نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ارد گرد اتنی بے ضمیری, اتنی ضمیر فروشی کہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت تو کروں مگر میں کعبے کے خدا کو نہ پہچان سکوں. میں کعبۃ اللہ کی زیارت کروں اور میں کہوں کہ لبیک اللہم لبیک, اور اس کے بعد میں اپنی مسئولیت کو نہ پہچان سکوں کہ میری کیا مسئولیت ہے. لبیک کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے, لبیک کہنا خدا کی بارگاہ میں بہت بڑا کلمہ ہے. ہم لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہنا آسان ہے. لبیک یا حسین کہنا آسان ہے کہ مولا اگر ہم آپ کی وہاں پہ ہوتے تو اپنی جانیں قربان کر دیتے, لیکن اگر لبیک یا مہدی کا نعرہ بلند ہو ابھی تو لبیک یا مہدی کا نعرہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے ہم سے کہ نہیں مولا, ہم صرف آپ کا آنے پہ آپ کی نصرت نہیں کریں گے, آپ کے آنے سے پہلے آپ کے راستے کو ہموار کریں گے. تو وہ کون لوگ ہوں گے جو راستے کو ہموار کریں گے؟ کیا وہ کوئی اور آسمان سے مخلوق آئے گی اتر کے جو راستے فراہم کرے وہ گی؟ راستہ ہم نے فراہم کرنا ہے. وہ راستہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے سننے والوں کو اور ہمارے یہ قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو, ان سب کو یہ وہ راستہ وظیفہ فراہم انجام کرنا دینا. ہے. جس طرح سے اور اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑا مہمان, جتنا بڑا مہمان ہمارے گھر آنے والا ہوتا ہے اتنی بڑی ہماری تیاریاں ہوتی ہیں. تیاریاں ہوتی ہیں تو یہی تیاریاں ہیں, وہ اور آ ہوتی رہے ہیں اور تو اس میں ہماری خدا کیا فرما رہا ہے تیاریاں کہ ہیں؟ دیکھو تم نے اپنا, جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ میرا اور آپ کا کام جو ہے وہ اپنے کام کو انجام دینا, وہ اس پہ نظر نہیں ہے کہ اچھا پھر یہ کیوں نہیں ہوا, اچھا پھر یہی نفس زکیہ کیوں نہیں تھے. کیونکہ جس طرح سے یہ ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے نا مجھے کہ جب حضرت ابراہیم اس آگ میں تھے, بالکل, اور ایک چھوٹی سی برڈ جو ہے اپنے منہ میں پانی لے کے آتی ہے اور پھر سارے کریچرز اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ جب اسے کہتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ اتنی چھوٹی حرکت سے تمہاری یہ آگ بجھے گی, نمرود کی آگ ہے. یو نو دا اسپیرو سیز دیٹ کہ مجھے اپنی کوشش کرنی ہے, میں نہیں چاہتی کہ میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں کل کو, کہ although these اگر میں جاؤں creatures اس کے سامنے تو میں کہہ سکوں کہ میں نے اپنے حصے کا اپنی کام کیا تھا, کیپیسٹی اپنی استطاعت کے مطابق میں نے کام کیا تھا. بالکل. یہ نہیں تو ہے کہ میں یہ یہاں پہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ جب بھی ہم یعنی ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وی شوڈ نیور تھنک کہ یہ تو میری کیپیسٹی میں نہیں ہے, میرے پوٹینشیل کے باہر ہے. لائک ابھی اگر ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھی آئی کین ناٹ کریٹ میزائلس اور آئی کین ناٹ میں انہیں لانچ نہیں کر سکتی. سو لائک مجھے اس ورڈ یہاں پہ سے لیکن مثال میں دیکھتی ہوں بالکل. آپ کو کہ دیکھیں استطاعت کی جو بات کر رہے ہیں نا ہم, استطاعت کیا ہے؟ مثلا میں کہوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ سوتے سے صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتی, میں بہت کوشش کرتی ہوں وہ نہیں اٹھتی, میں جا کے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے کمپلین کروں یا میں چاہوں کہ وہ مجھے کچھ نصیحت کریں, ٹھیک ہے کہ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں ابھی تو میں دیکھ رہی ہوں نا میں جا کے اٹھاؤں گی وہ نہیں اٹھتی, پھر میں کہوں اچھا میں کیا کروں, اس کی نیند ہے, بچی ہے, ابھی چلیں سونے دیں. میں اپنی یا بچی یا بچہ کوئی بھی کسی کی بھی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جب ہم نے اسے اس کی کام کی طرف توجہ دلانی ہے, اس کے واجب کی طرف اسے توجہ دلانی ہے, پھر ہم نے کیا کرنا ہے. اب جب ہم نے اتنا بات کر دی وہ بچہ ہماری نہیں سن رہا, خدا نہ کرے اسی کمرے میں جہاں وہ بچہ موجود ہے اگر آگ لگ جائے, اب آپ کی پوری جو کیفیت ہے نا, پوری جو آپ کی حرکت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. کیا ہوگی؟ آپ بچہ سو رہا ہے, بچہ از ان دا ڈیپ سلیپ, آپ اس کو اٹھائیں گے یا اس کو جھنجھوڑ دیں گے, اس کو پوری طرح کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئیں گے, کیونکہ آپ اس کو آگ میں جلنے دینا نہیں چاہتے.
بس اتنا سا فرق ہے کہ اگر ہم واجب کو عمل کو انجام نہیں دیں گے تو ہمارا یقیناً کہ پھر نارے جہنم میں جلنا ہے. اور یہ واجب عمل صرف یہ والے واجبات نہیں ہیں، یہ جو ہے کئی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہاں کہ کئی ساری مجھے ریسپانسبلٹی. آ رہا کہ نہی عن المنکر، جی امر بالمعروف. ہاں امر بالمعروف. امر بالمعروف ہمارا سب سے بڑا وظیفہ ہے. اگر امر بالمعروف معاشرے سے ختم ہو گیا، امر بالمعروف کو ختم کر دیا گیا، تو گویا ہم نے ختم کر لیا اپنا تربیت کا اور اپنی اس کا سلسلہ. جی یہاں پہ ناظرین کے لیے کہنا چاہوں گی کہ امر بالمعروف کی جب بات ہوتی ہے، اتنا اہم فریضہ ہے کہ مقام معظم رہبر انقلاب آیت اللہ سعید علی خامنہئی نے بھی اس پہ ایک کتاب لکھی ہے مفصل، جس کا نام ہے واجب فراموش شدہ، یعنی وہ واجب جو ہم فراموش ہو گیا ہے، جو ہم بھول چکے ہیں. یعنی کہ ایک اہم واجب ہے، اور ہمیں یہ نہیں، وی کانٹ بی انڈیفرنٹ ٹو دا سوسائٹی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا تو اس میں کچھ نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے وغیرہ. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہت ہی ہم جو ہے لیکن ایک جو امپورٹنٹ چیز یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کریم میں بھی سورہ صف کی دوسری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ دوسروں سے وہ نہ کہیں جو آپ خود نہ کرتے ہو. تو امر بالمعروف کی بھی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. ہم دوسروں کو ایسے امر نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا، کسی بھی خوبی کا، اور وہ خوبی خود میں نہ ہو ہمارے. اینڈ اٹ ڈز ناٹ ہیو امپیکٹ کہ جب آپ خود وہ کام نہیں کر رہے ہیں. اینڈ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر یہ فرماتا ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلنا چاہتے. تو اگر میں قرآن کی قاری ہوں، اگر میں قرآن کو دن رات تلاوت کر رہی ہوں، چلیں میں نے ایک عام سا گھسا پٹا سا ایک کانسیپٹ کہہ لیں کہ ہم اپنے لیے ایک قسم کا نا زور کر لیتے ہیں، واجب کر لیتے ہیں خود پہ کہ بس ہم نے نا قرآن کم سے کم 3 قرآن 4 قرآن ختم کرنے ہیں. کس میں؟ ماہ مبارک ہے رمضان میں. تو کیا صرف یہ ختم کرنا قرآن کو وظیفہ ہے میرا، یا میں جتنا قرآن پڑھوں اس کو میں میں اس کو ریفلیکٹ بھی کر سکوں، میں اس کو سمجھ سکوں. جی اور اگر میں کتاب ہے شیخ صدوق کی بہت ہی خوبصورت کتاب عیون اخبار رضا، جس میں انہوں نے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے احادیث، بہت خوبصورت احادیث انفیکٹ جمع کیے ہیں. اور ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کو 3 دن لگتے تھے ختم قرآن کرنے میں عام دنوں میں. اور امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اتنا فاسٹ، تو امام کہتے ہیں کہ اتنا سلو میں شاید 1 دن میں یہ کام کر سکتا تھا، لیکن جب میں بعض آیات پہ پہنچتا ہوں تو میں ان کو غور و فکر کرتا ہوں. بالکل. تو دیکھیے غور و فکر، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ میں نے اور آپ نے بیٹھ کے پروگرام کیا، میں نے اور آپ نے بیٹھ کے باتیں کی، یا میں نے اور آپ نے بیٹھ کے کوئی ایک محفل میں مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم نے عالم کو سنا، عالمہ کو سنا، اور سننے کے بعد ہم واپس گھر آئے اور ہم واپس اپنی زندگی میں اسی طرح مشغول ہو گئے. تو کیا ہمارا وہ جو 1 گھنٹہ جو ہم نے وہاں پہ ضائع کیا، یا 2 سے 4 گھنٹے ہمارے وہاں لگے اس محفل میں، کیا وہ ان کے بارے میں مسئول نہیں ہوں، میں جواب دہ نہیں ہوں؟ تو اگر میرے انسان کے اندر صرف اتنا ہی آ جائے نا کہ وہ جواب دہ ہے، تو بس کام وہیں سے بنتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ جواب دہ ہے، وہ کہیں پہ پوچھا جائے گا. لیکن اگر انسان اتنا بے خوف ہو جائے، جیسے کہ آج ہم مختلف فرائض وقت کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنے بے خوف ہو چکے ہیں کہ وہ گناہ بھی انجام دیے گئے ہیں، اس وقت کے فرعونوں نے وہ گناہ بھی انجام دیے ہیں جو پہلے کے فرعونوں نے، جن کے نعرے تھے کہ انا ربکم الاعلی، ٹھیک ہے، انہوں نے انجام نہیں دیے تھے. مگر آج جب ہم ان فرائض وقت پہ نظر کرتے ہیں جو کہ امام مہدی کے ظہور کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، اور خدا نہ کرے کہ ہمارے وہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، ہم میں سے کوئی ان کا پیروکار بن جائے، ہم اپنی آنکھوں کو غفلت کا شکار کر لیں، اپنی آنکھوں کو پہ پٹی باندھ لیں اس دنیا، کیونکہ وہ دنیا کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے پوری زندگی یہیں رہنا ہے. یعنی کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ کبھی بھی کہیں پہ بھی جہاں پہ خدا نے لکھی ہے وہ آ جائے گی، اور ہمیں اس کو چاہے ہم چاہے کتنا بھی بھاگنے ہم نہیں کرتے. مجھے بتائیں کہ جو میں نے ابھی سچویشن بتائی ہے کہ وی آر بلائنڈلی رننگ آفٹر دس میڈیا
ट्रैप के अंदर हम फंसते चले जा रहे हैं, सोशल मीडिया के ट्रैप में हम फंसते चले जा रहे हैं। आप देखिए कि जो अच्छी पोस्ट होती है वो सोशल मीडिया से हज़फ कर दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, और उसे सप्रेस किया जाता है, उसे सप्रेस किया जाता है। अच्छी अच्छी साइट्स के ऊपर भी अजीब फजूल किस्म के एड्स मिलेंगे, अजीब तरह की। अब मसला वहाँ पे क्या है कि देखिए, अगर मैंने तवज्जो नहीं करनी ना, इंसान जैसे अफला यतदब्बरून, अफला यतफक्करून, ये आप क्यों नहीं करते? अल्लाह तो दावत दे रहा है, अल्लाह आपको बुला रहा है अपने पास, कह रहा है कि तुम फिक्र करो, तुम गौर करो, तुम अपनी जिंदगी को देखो कि तुम किस तरह से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। खूबसूरत आयत है जहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, हाँ, अपनी अक्ल से काम क्यों नहीं लेते हो? मैंने तुम्हें अक्ल अता की है, तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बिल्कुल ऐसा ही। इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम जो है कुरान में तफक्कुर कर सके, तदब्बुर कर सके और से अमल जामा पहना सके इंशाल्लाह। हमारा वक्त तमाम हो चुका है। अगर आप नाज़रीन के लिए मुख्तसर से दुआ करें तो और यकीनन हमें तौफीक दे कि माह मुबारक रमज़ान के आखिरी अयाम हैं, खुदा हमें कुरान से बहरामंद होने की तौफीक अता करे कि जो भी जितना भी हम पढ़ें हम उस पर अमल कर सकें, हम अपने वजीफ़े को, अपनी ज़िम्मेदारी को समझ सकें कि बहैसियत इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी भी इंसान को ज़र्रा, कायनात ज़मीन और आसमान के दरमियान कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बग़ैर मकसद के खल्क़ की गई हो। तो जब हर चीज़ का मकसद है, तो मैं जो अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मेरा तो कोई अजीम मकसद होगा यकीनन। तो वो जो अजीम मकसद है मेरा, मैं उसको हम सब समझ सकें, और वो उसमें हमें किताबें और खुदा से मदद लेनी है और वक्त के नाइबीन इमाम से मदद लेनी है जो इस वक्त हमारे रहबरीन हैं। हमें उनके मशावर पे अमल करना है, उनके मशवरों पे चलना है। इंशाल्लाह की कामयाबी हमारा मुकद्दर है, जैसा कि खुदा का कुरान में वादा है। बिल्कुल ऐसा ही। आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और नाज़रीन, इसी तरह से हमने कल भी बात की थी कि हम जो रहबर जदीद हैं आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा ख़ामिनई साहब, उनका जो पहला स्टेटमेंट है उसमें थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो वो जो पहली आयत उन्होंने शुरू किया अपने कलाम को, उन्होंने कहा कि जब कोई चला जाता है सोसाइटी से, अगर कोई डिलीट हो जाता है फिजिकली, लेकिन अल्लाह ताला बेहतरीन से उससे जायगुज़ीन करता है, यानी उसको रिप्लेस कर देता है। और फिर फर्दर स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये मैं हूँ, बल्कि ये लोग हैं, जो लोग हम इस वक्त देख रहे हैं मैदानों में, जो लोग हम इस वक्त देख रहे हैं कि एक नया इनकलाब लेके आ रहे हैं, जिन लोगों में हम बहुत बड़ी इस्तकामत देख रहे हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि उसके बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, इंशाल्लाह कि आप साइट पे उसका मुताला कर सके। बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, पहला ही स्टेटमेंट जिसपे उन्हें काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की गई कि पहला स्टेटमेंट इतना मुहकम और इतना अच्छा स्टेटमेंट, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। उसमें जो है इमोशनल भी होते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने वालिद का नहीं कहते, कहते मुझे इतनी अजीम शख्सियत की ज़ियारत नसीब हुई उनकी शहादत के वक्त कि मैंने जब उन्हें देखा तो मैंने उनकी मुट्ठी जो है हाथ से, जो हाथ उनका जुदा हुआ था और उनका जो हाथ था वो मुट्ठी की सूरत में था, और मैंने उस मुट्ठी में एक कोह देखा, एक पहाड़ दिखा इस्तिकामत का। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए ऐसी ज़िंदगी और ऐसी मौत, ऐसा खूबसूरत चेहरा जैसा हमारे रहबर मुअज़्ज़म का था, और ऐसी खूबसूरत सीरत जो उनकी थी, और ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी और ऐसा खूबसूरत इख्तिताम। इंशाअल्लाह इसके साथ ही मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة دائمة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.